بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج ایک تاریخ ساز رات ہے۔ اس رات کو علوم اسلامیہ، علوم دینیہ میں لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کا دوسرا مشہور نام ہے شب برات۔ شب برات سے متعلق امت میں دو طرح کے اپروچ ہیں۔ ایک اپروچ یہ ہے کہ یہ کوئی رات ہے ہی نہیں سرے سے، اور اگر ہے بھی تو اس رات کے اندر کوئی خاص عبادت کا اہتمام کرنا شرعاً مشروع نہیں ہے۔ لیکن دوسرا طبقہ علماء کا اس رات کو ایک فضیلت والی رات تسلیم کرتا ہے، اور وہ احادیث کی جن احادیث پر بعض علماء اور محدثین نے کلام کیا ہے، ان احادیث پر اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ چونکہ فضیلت سے متعلق احادیث ہیں، اس لیے ان پر عمل کیا جائے گا چونکہ فضیلت کے باب سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک آسمانی دنیا پر نازل ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اس لیے اپنے بندوں میں سے جن کو ریاضت اور عبادت میں دیکھتا ہے تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ وہ علماء کی جن علماء کے نزدیک اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اور وہ ساری احادیث تسلیم کرتے ہیں جن احادیث میں اس رات کی فضیلت وارد ہوئی ہے، ان علماء میں سر فہرست جو علماء ہیں وہ ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل، امام ابن صلاح۔ امام احمد ابن حنبل تو ایک فقہ کے امام ہیں، اور امام ابن الصلاح فن حدیث کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ مقدمۃ الصلاح ان کی کتاب ہے جو مدارس میں شامل نصاب ہے، بڑے مدارس میں۔ امام نووی جو شارح مسلم ہیں وہ بھی اسے تسلیم کرتے ہیں، اور اسی طرح سے فن حدیث کے ایک بہت بڑے ماہر امام ابن حجر العسقلانی۔ آپ کا ضعیف احادیث کے بارے میں یہ اپروچ ہے کہ جب یہ احادیث فضائل کے باب میں ہوں تو ان پر عمل کیا جائے گا، اگر مسائل فقہ میں ہوں تو ان پر عمل روک دیا جائے گا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ تعالیٰ سورۃ الدخان میں ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ ہم نے اسے، ضمیر قرآن پاک کی طرف جاتی ہے، ایک برکت والی رات کے اندر، فی لیلۃ مبارکۃ، ایک برکت والی رات کے اندر نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، ہم ہی ہیں لوگوں کو آگاہ کرنے والے۔ اس آیت کے ذیل میں دو طرح کی تفاسیر میں گشت کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد شب قدر ہی ہے، جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں اس کا ایک نام آیا ہے، اور یہاں اس کا لیلۃ القدر کا دوسرا نام لیلۃ البرات یا لیلۃ المبارکہ آیا ہے۔ لیکن بعض علماء کے ہاں لیلۃ المبارکہ شب برات ہے، شعبان کی نصف رات ہے، جس کے بارے میں علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ الگ سے رات ہے۔ یہ شب برات جو ہے یا لیلۃ النصف من شعبان، یہ الگ سے رات ہے، یہ شب لیلۃ القدر نہیں ہے۔ اور ان علماء اور مفسرین میں سر فہرست بہت بڑے تابعی اور مفسر قرآن حضرت اکرمہ اور ان کے جملہ اصحاب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ ہی لیلۃ النصف من شعبان، اور تفاسیر میں
آپ حضرت اکرمہ کا یہ قول وارد ہوا ہے، بکثرت وارد ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت اکرمہ اور ان کے جیسے دوسرے اصحاب جو ہیں علماء مفسرین ہیں، وہ اس رات سے شب برات یا لیلۃ النصف من شعبان مراد لیتے ہیں۔ اور ایسا کرنے کے بعد پھر اس رات کی شب میں جو فضیلتیں آئی ہیں اور اس رات کی عظمت میں اور اس رات کی جو عزت اور اس رات کی تکریم میں جو تمام اور اس کی برکتوں میں جو تمام احادیث وارد ہوئی ہیں ان کو قبول فرمایا ہے۔ اور سب سے اہم ترین حدیث جو امام ابن ماجہ اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ روایت فرماتے ہیں، ابن ماجہ اور امام بیہقی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اذا کانت لیلت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب ماہ شعبان کی درمیانی رات ہو، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو اس کی رات میں آپ قیام کرو یعنی شب بیداری کرو، او وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزے دار رہو۔ فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، غروب شمس کے فوراً بعد اللہ پاک جو ہے آسمان دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرشتوں کو پھیلا دیتا ہے اور ینادون، وہ آواز لگاتے ہیں، الا من مستغفر فاغفرہ، کیا ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہو میں اس کی مغفرت کروں، الا من مسترزق، ہے کوئی کہ جو اپنے لیے رزق کی کشادگی مانگتا ہو، فارزقہ، میں اس کو رزق عطا کروں، اور الا من مسترحم فارحمہ، ہے کوئی جو اپنے حالات پر اللہ سے رحم کی درخواست کرتا ہے تو میں اس پر رحم کروں، الا من مبتل، ہے کوئی ایسا شخص کہ جو مصیبت زدہ ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور مجھے دعا کرتا ہے تو فاعافیہ، میں اس کو اس مصیبت سے نجات دوں۔ اور نہ صرف اتنا ہی بلکہ اور طرح کی بھی اعلانات ہوتے ہیں فرشتوں کے ذریعہ سے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اعلان کراتا ہے جس کی بھی جو ضرورت ہے وہ میں پوری کر دوں۔ تو امام بیہقی اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد خود ہی اس حدیث پر ضعف کا فتویٰ لگایا ہے کہ یہ اس سٹنڈارڈ اور اس پائے کی حدیث نہیں ہے کہ جو عام طور پر قبول حدیث کے لیے فقہا نے اور محدثین نے متعین کی ہیں، یعنی بپائے ثبوت یہ حدیث اس درجے کی نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا آپ کو کہ بڑے محدثین جن میں امام ابن حجر العسقلانی، امام احمد ابن حنبل جو خود ایک محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور حضرت امام نووی جو خود محدث ہیں، ان کا یہ اپروچ ہے کہ فضیلت کے باب میں حدیثوں کو قبول کیا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی فن حدیث کا اتنا بڑا ماہر سامنے نہیں آتا، تو اس لیے جب ان فقہا کا یہ خیال ہے کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں لی جائے گی، لہٰذا اس حدیث کے مطابق آج کی رات عمل کرنا، عبادت کرنا، قیام کرنا اور استغفار کرنا، استرزاق کرنا، استرحام کرنا، یہ سب مشروع ہے۔ اس لیے امت کے لیے اور گنہگاروں کے لیے ایک ایسی شب ہے کہ جس میں ان کے لیے نوید نجات بتائی گئی ہے، لہٰذا تمام لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس شب کی فضیلت سے محروم رہیں۔ اور نہ صرف اتنا ہی، ایک اور حدیث میں یہ بکثرت احادیث ہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، بلکہ 50 حدیثیں ایسی ہیں کہ جو اس شب کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، لیکن وہ سب 3 طرح کی حدیثیں ہیں۔ کچھ موضوع ہیں، لوگوں نے خود گڑھی ہیں، جن کی وجہ سے اس رات میں قیام جو ہے وہ مشکوک ہو گیا ہے، اور کچھ حدیثیں ضعیف ہیں اور شدید درجے کا ضعف ان کے اندر ہے، ان پر بھی عمل نہیں ہوگا، ہم ان سے صرف نظر کرتے ہیں۔ اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر ضعف ہے
اور چند ایک دو حدیثیں ایسی ہیں کہ جو بپائے ثبوت ہیں، تو میں انہی حدیثوں کو جن پر شدید ضعف کا فتویٰ نہیں ہے، انہی حدیثوں کے تعلق سے اس فضیلت والی رات کی اور اس برکت والی رات کی فضیلتوں کو بیان کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم وہ کنٹروورسی جو اس شب کے بارے میں امت کے اندر ہے اس پر ہم مزید کنٹروورسی پیدا نہیں کریں گے، بلکہ جن لوگوں کو ان احادیث پر اعتبار ہے اور ضعیف حدیثوں کو فضائل کے باب میں ان ائمہ کی ریفرنس اور ان کے حوالے سے قبول کرتے ہیں، ان کو روکا نہیں جانا چاہیے عبادت سے۔ اور جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ شدید سرے سے یہ کوئی شب ہے ہی نہیں اور وہ اس میں رات میں شب خوانی نہیں کرتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، استغفار نہیں مانگتے، تو جو نہیں کرتے ہیں تو ان کو بھی مجبور نہیں کیا جائے گا وہ کریں، کیونکہ ان کے سامنے اپنے طرح کے دلائل ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ تر مشہور ہو گئی ہیں وہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور حدیث ہیں۔ ایک سال میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے غائب پایا، تو آپ ان کو تلاش کرتی ہوئی باہر نکلیں تو فرماتی ہیں کہ فَإِذَا ہوا فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، کہ ایک رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر خواب پر نہیں پایا تو میں اس کو تلاش کرنے نکلی۔ فَإِذَا ہوا بِالْبَقِي، تو میں نے پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مزار بقی پر کھڑا تھے، ينظر إلى السماء، آسمان کی طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ تو مجھ پر نظر پڑی تو پوچھا کہ یا عائشہ اظننت ان رسول اللہ ان اللہ ورسولہ قد خان بک، کیا تمہیں یہ خیال ہے، یہ گمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تیرے ساتھ خیانت کی ہے، یعنی آپ کا حق مارا گیا ہے، میرا حق تھا کہ آپ کے بستر پر رات گزاروں لیکن وہاں سے نکلا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، مجھے یہ لاحق ہوا کہ آپ کہیں کسی اور جگہ تشریف لے گئے ہیں تو میں آپ کو تلاش کروں کہ کہاں آپ چلے گئے ہیں، اس وجہ سے آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ الست تعلمین انہا لیلۃ النصف من شعبان، کیا تو جانتی نہیں ہے کہ یہ ماہ شعبان کی درمیانی شب ہے؟ اللہ پاک اس شب میں بکثرت بنی کلب ایک قبیلہ تھا جن کے بھیڑ بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بنی کلب کے بھیڑ بکریوں کے اوپر جو بال ہیں، جتنے ان کے اوپر بال ہیں، ان کی تعداد کے برابر، یعنی لا انتہا اور لا تعداد اور بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہی ہے کہ ایک بار میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو جب آپ نے نماز پڑھی، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور جب آپ سجدے میں چلے گئے تو فَأَطَالَ السُّجُودَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بہت لمبا کیا، حتیٰ ظننت، یہاں تک کہ میرا خیال ہوا کہ انہو قد قبض، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو قبض کیا گیا۔ یعنی یہ خیال کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طول سجدہ کی وجہ سے، لمبے سجدے میں اللہ سے استغفار اور دعا کرنے کے نتیجے میں مجھے ایسا گمان ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور پرواز کر گئی ہے۔ تو فحرکت ابہامہ، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک، پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو ہلایا، فتحرک، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تو قبض نہیں ہوئی، فتحرک، لیکن آپ نے اپنے انگوٹھے مبارک کو، انگشت مبارک کو آپ نے ہلایا۔ تو پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا یا عائشہ اظننتی ان رسول اللہ قد خان بک، کیا تیرا گمان یہ ہوا کہ ہم نے تیرا کوئی حق مارا ہے؟ تو آپ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، آپ کے طویل سجدے کی وجہ سے میرا یہ گمان ہوا کہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ تو فرمایا، پھر وہی بات فرمائی کہ الست تعلمین انہا لیلۃ النصف من شعبان، کیا تو یہ بات نہیں جانتی کہ یہ ماہ رمضان کی، ماہ شعبان کی درمیانی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ
بہت سے لوگوں کو، بنی کلب کے لوگوں کے بھیڑ بکریوں کی برابر کے لوگوں کو اللہ پاک آج کی رات میں مغفرت فرماتا ہے، عفو فرماتا ہے اور درگزر فرماتا ہے۔ تو یہ دو حدیثیں حضرت عائشہ اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کی حدیث جو ہے، ان کے اندر وہ شدید ضعف نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمیں علی العموم یہ بات یاد رکھنی چاہیے عام مسلمانوں کو کہ ضعیف حدیث جب ہم کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا ہے کہ حدیث سرے سے ہے ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کو اپنے کام میں کسی مزدور کی ضرورت ہو اور وہ کسی منڈی میں مزدور تلاش کرنے جائے، تو ظاہر بات ہے اپنے فائدے کے لیے وہ کسی طاقتور تنومند مزدور کو لے آئے گا اور اس سے اپنا کام کرائے گا۔ لیکن اگر منڈی خالی ہو گئی ہو، ادھر کام کی ضرورت ہو اسے، اور وہاں کوئی ضعیف اور ناتوان قسم کا، جس کے مطلب ہاتھ ایک ہی ہاتھ ہو یا جو لنگڑا قسم کا ہو، تو ایسا کوئی مزدور یا بالکل نحیف اور لاغر مزدور ہو، تو اپنے کام کی اہمیت کے لیے وہ ایسے ہی مزدور کو لے آئے گا اور اس سے اپنا کام کرائے گا۔ یعنی کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ ہونا۔ تو یہی مثال ہم حدیث ضعیف کے بارے میں ہمارے اساتذہ اور علماء نے ہمیں سمجھائی ہے کہ اگر آپ کو قوی اور طاقتور اور صحیح اور متواتر اور مضبوط حدیثیں موجود نہ ہوں اور عمل کرنا ضروری ہو، تو پھر آپ ضعیف حدیث پر ہی عمل کر سکتے ہیں۔ تو ضعیف حدیث کا مطلب سرے سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر تنومند مزدور موجود نہیں ہے اور لاغر اور ناتوان انسان موجود ہے تو وہ سرے سے کوئی انسان ہے ہی نہیں، یا اس کے وجود اور آدمی ہونے سے ہی آپ انکار کریں۔ اسی طرح سے اگر ہمیں فضائل کے باب میں خاص طور پہ ضعیف حدیثیں موجود ہوں تو ہم ان کے اوپر عمل کریں گے، کیونکہ اس سے ہمارا کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے، اور یہ اپنے مد مقابل میں کوئی حدیث نہ ہونے کی وجہ سے اور زیادہ قابل عمل رہتی ہے۔ اسی طرح سے اس رات کے بارے میں مشروع ہے، اس کے روزے بھی مشروع ہیں۔ مثلاً حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطلع اللہ تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کی درمیانی رات میں آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، فیغفر لعبادہ، اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور اس میں آیا 2 آدمیوں کا استثناء ہوا ہے، الا اثنین، صرف 2 آدمیوں کی مغفرت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ ایک ہے الا مشاہن، ایک وہ شخص کی جو چگل خور ہو، چگلیاں کرتا ہو، وقاتل نفس، یا کسی انسان کا اس نے قتل کیا ہو، جب تک نہ وہ قتل کا خون بہا دے اور مقتول کو راضی کرے اور اس سے بخشوائے اپنے گناہ کو، تب تک اللہ اس کے اس گناہ کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سے کوئی چگل کھور جس نے کسی انسان کی عزت ریزی کی یا اس کے خلاف ماحول کھڑا کیا یا اس کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کیا ہو، اور چاہے سچ ہو یا جھوٹ ہو لیکن چگلی کی ہو اس کے خلاف، اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور احادیث میں یہ بات بھی وارد ہوئی ہے کہ اگر کوئی شراب نوش ہے جو شراب کا عادی ہے، جب تک نہ وہ شراب کو ترک کر دے تب تک اس کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ولا بعاق الی، یہ تو انہی میں 2 ہی چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اور حدیث میں ولا بعاق الی والدیہ، اور وہ شخص بھی کہ جو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرتا ہو اور ان کی نہ مانتا ہو، سر پھرا ہو گیا ہو اور خود سر ہو گیا ہو، اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے آقن بوالدہ مانا جاتا ہے، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کو بھی اس رات میں کوئی خیر نصیب نہیں ہوتا۔ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بپائے ثبوت ہے، اور اس کے مطابق تب تک کسی شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک وہ ان گناہوں سے پہلے اپنے آپ کو پاک نہ کرے، اور گناہوں سے پاک کرنے کا طریقہ ہے توبہ کرنا۔ گویا اس شب میں اگر آپ اپنی استغفار کے لیے آپ نیچے بیٹھیں، خدا کے سامنے بیٹھیں، تو اس استغفار سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے اور تائب ہونا ضروری ہے۔ اور توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ
وہ گناہ وہ گناہ کی جو ہم گناہ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہے ہیں اس گناہ کو ترک کریں۔ یہ توبہ کی پہلی شرط ہے، اور اس پر ہمیں پشیمانی ہو، اور اس پر ہمیں شرمندگی ہو، اور اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ آئندہ مجھ سے یہ گناہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہر انسان کے لیے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے ہے کہ اپنے اوپر جو اللہ کا نے اس پر عذاب آنے والا ہے اس سے پہلے معافی مانگے، اور اس سے پہلے اپنے آپ کو بچائے۔ تو شب قدر کے بارے میں اور شب برات کے بارے میں قریب قریب ایک جیسے فضائل آئے ہیں، اس لیے ان علماء کا کہ جو شب برات اور شب قدر کو ایک ہی رات تسلیم کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں، ان کے اندر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو مطلب ان کا اپروچ غلط ہے، کیونکہ دلائل اتنے ایک جیسے ہیں، مماثل ہیں کہ انسان کو چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ شب قدر اور شب برات ایک ہی رات ہے۔ لیکن بہرحال علماء نے اپنی تحقیقوں کے مطابق اس رات کو یعنی مانا ہے کہ یہ الگ سے اس کا وجود ہے، جسے لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں۔ لیکن ایک نقطے کی طرف ہماری توجہ ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہ اس رات کے اندر بکثرت لوگ بدعات بھی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس میں اپنی مغفرت مانگتے، لیکن وہ بدعات کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور وہ بدعات بھی یہ نہیں کہ ان کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، یہ نہیں کہ مطلب ان کو اپنی عادت اور ان کا کوئی خوشی سمجھ کر کرتے ہیں، بلکہ ان کو دین سمجھ کر وہ عبادتیں کرتے ہیں۔ مثلاً چراگاہ کرنا، خاص طور پہ دیکھا ہے کہ قبروں پر لوگ شمع جلاتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت چراگاہ کرتے ہیں اس رات میں۔ اس طرح کی کوئی چیز جائز نہیں ہے شریعت میں، اور یہ چراگاہ وغیرہ کرنا یا بینڈ باجے سے اس رات کا استقبال کرنا تو یہ انتہائی گناہ کبیرہ ہے۔ کچھ لوگوں کو اور بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اس دینی امر کے علاوہ کچھ اور امور میں لایعنی امور میں رہتے ہیں، مثلاً رات بھر وہ سٹہ بازی میں اور رات بھر وہ لایعنی چیزوں میں گرے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگ اپنا یہ مغفرت مانگتے اپنے گناہوں کی، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اوپر اور بھی گناہوں کا بوجھ بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس رات میں کہیں جگہ بیٹھ کر کے غیبتوں سے بھی باز نہیں آتے، اور اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی آج کی شب مغفرت نہیں ہوگی۔ اور کچھ علاقوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس رات بیداری کے بعد لوگ جو ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں کہ جس سے بجائے اس کے کہ ان کی مغفرت ہو، وہ اور زیادہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سٹہ بازی کرنا، مثال کے طور پہ شراب نوشی کرنا، مثال کے طور پہ اور بینڈ باجوں میں ناچ گانے میں اپنی راتوں کو صرف کرنا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بہرحال بچنے کی اہم ترین ضرورت ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس فضیلت والی رات کی فضیلت کے مستحق ہو جائیں اور مغفرت کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، اور جو گناہ ہم نے کیے ہیں اے اللہ ان گناہوں کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے لغزشوں کو درگزر کرے، اور ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور بھی کہ اس رات کے اندر بعض احادیث کے اندر جو روایت میں ضعف ہے کہ قبرستانوں پر جانا مشروع ہے، جیسے لیلۃ النصف من شعبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار بقیع پہ دیکھا گیا۔ اس لیے اگر ہم اپنے مردوں اپنے قبرستانوں پر جا کر کے دعائے مغفرت مانگیں، ان کے لیے مغفرت مانگیں اپنے مردوں کے لیے، تو یہ بھی مشروع ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم میں آخری بات آپ کو یہ بتا دوں کہ امت کا جو طبقہ اس رات کی فضیلت کا قائل نہیں ہے، یا اس میں ان سارے اعمال کا قائل نہیں ہے اور سرے سے اس کا انحراف اور انکار کرتا ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، ان پر چڑھ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو ان احادیث کی جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں ان کو صحیح سمجھ کر، فضیلت کے باب میں سمجھ کر عبادت کرنا چاہتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی
ان کا بھی یہ حق ہے کہ ان پر تنقید نہ کی جائے اور ان کو برا بلا نہ کہا جائے یا ان کو غلط کار یا بدعتی نہ کہا جائے، کیونکہ جب احادیث میں اتنی احادیث میں نے کہا کہ 50 کے قریب احادیث ہیں کہ جن میں نصف لیلۃ النصف من شعبان کا ذکر ہے، لیکن چونکہ وہ اس سٹنڈارڈ کی نہیں ہے جو سٹنڈارڈ محدثین نے قائم کیا ہے، اس لیے ان کو ضعیف کہہ دیا گیا۔ تو ضعیف حدیث پر فضائل کے باب میں عمل کرنا مشروع ہے، جس میں بہت بڑے 4 ائمہ، امام ابن حجر العسقلانی، حضرت علامہ امام ابن الصلاح، امام نووی، امام احمد ابن حنبل، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ فضائل کے باب میں حدیثوں کو لیا جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔